نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا کا ہر انسان صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو اپنے اپنے مشغلے میں، کاروبار میں، نوکری میں، کھیتی باڑی میں، چھوٹے بڑے دھندے میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے، دوڑاتا ہے، تھکاتا ہے. حالانکہ کارخانے کے مقابلے میں، کھیت کے مقابلے میں، نوکری کے مقابلے میں اس کو گھر پر راحت ہے، آرام ہے، بال بچوں کے بیچ میں ہے، پنکھے کے نیچے ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو گھر سے نکالتا ہے. کوئی کہنے نہیں جاتا بھائی کھیت میں بیارن ڈالو، کھیت کو پانی پلاؤ، گیہوں تیار ہے، فصل تیار ہے تو اس کو کاٹو. کوئی کہنے نہیں جاتا. کوئی کہنے نہیں جاتا بھائی آپ مزدوری کے لیے جاؤ، آپ کاروبار میں جاؤ، دکان کھولو، بیٹھو، گاہکوں کو سنبھالو. کوئی کہنے نہیں جاتا. لیکن انسان اپنے آپ کو کھپاتا ہے، تھکاتا ہے، لگاتا ہے. اتنا ہی نہیں کہ ایک آدمی جس کی روزی روٹی کا ذریعہ ظاہر میں اس کی نوکری ہے، اور نوکری بھی لوگوں کا مال اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے. گرمی کا موسم ہے، شرابور ہو جاتا ہے پسینے میں. ابھی وہ مال رکھا نہیں کہ دوسرا بوجھ، وہ رکھا نہیں کہ تیسرا بوجھ. تھک کر چور ہو جاتا ہے. دوپہر کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا.
اگر وہ مزدور کسی دن کسی مجبوری کی وجہ سے گھر پر رہ جاتا ہے، حالانکہ گھر پر آرام ہے، کوئی بوجھ اٹھانا نہیں ہے، بال بچوں کے بیچ میں ہے، لیکن دن میں کئی مرتبہ وہ کہتا ہے کہ آج میں نوکری پر نہیں جا سکا، کیا چیز ہے؟ حالانکہ گھر پر آرام سے، اور ان سب محنت کرنے والوں سے، تھکنے والوں سے، لگنے والوں سے پوچھو کیا آپ کو اپنا گھر کاٹتا ہے؟ کیا آپ کی بیویوں نے آپ کو گھر سے دھکا مار کے نکالا ہے کیا؟ کیوں بھاگتے ہو؟ ہر ایک کی اندر کی آواز یہ ہوگی ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہماری الجھنیں ہیں، ہمارے پرابلم ہیں، ہمارے ٹینشن ہیں، ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ ایسا ہے جوں جوں دوا کی بیماری بڑھتی گئی، محنتیں ہو رہی، پیسے آ رہے، چیزیں آ رہی، مال آ رہا، پہلے کے مقابلے میں کپڑے اجلے آ گئے، سواریاں اچھی ہو گئی، مکان کی ڈیزائنیں اچھی ہو گئی، کھانے پینے کی ویرائٹیاں بڑھ گئی، لیکن پریشانی گھٹی نہیں بلکہ بڑھی۔ کیا وجہ ہے؟ سمجھدار آدمی جو گاڑی لے کے چلتا ہے اور گاڑی جھٹکے کھاتی ہے تو سوچتا ہے کیا وجہ ہے، گاڑی جھٹکے کیوں کھا رہی ہے؟ اور نادان وہ تو مطلب صاحب گاڑی ہے کبھی جھٹکے بھی کھا لے، نادان۔ حالات آتے ہیں تو سمجھدار آدمی فوراً سوچتا ہے حالات کیوں آئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، جس دن چوہے ہمارے سامنے دوڑتے ہیں، حالانکہ چوہا سامنے نہیں آتا، اندڑو ہم تو نا، چوہے سامنے نہیں آتا، لیکن جس دن ہمارے سامنے دوڑنا شروع کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بھول ہوئی ہے اس لیے چوہوں کو اتنی ہمت ہوئی ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، محمد عمر اگر تجھے چلتے چلتے ٹھوکر لگے تو مولانا فرماتے تھے محمد عمر تجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے کہ جھٹکے کیوں آئے، حالات کیوں آئے۔ اب حالات دو طرح کے ہیں، جیسے چھرے دو طرح کے ہیں، ایک تو ڈاکٹر چھرا مارتا ہے آپریشن کے لیے، اور ایک ڈاکو چھرا مارتا ہے مال چھیننے کے لیے، دونوں میں فرق ہے۔ ڈاکٹر چھرا مارے گا، آپریشن کرے گا، انتڑی بدلے گا، گردہ بدلے گا، اندر سے پھیپھڑا کاٹے گا، آدمی خوش ہوگا اور صاحب صاحب کر کے لاکھوں روپئے دے گا، صاحب تمہارو آبھار، صاحب تمہارو آبھار، કેવી તબિયત છે? બહુ સરસ, બહુ સરસ, માલિક તમે બદલો આપે, હાલાકે 1.5 લાખ लिए है। اور جا رہا تھا بینک میں سے ATM سے پیسے نکالے تھے اور مل گیا بھائی، سمجھتے ہو بھائی، مارا چاقو لے لیا، تو یوں کہے گا بھائی تمہارا آبھار؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جو ڈاکو ہے وہ مارنے کے لیے اور جان لینے کے لیے مارتا ہے، ڈاکٹر جان بچانے کے لیے مارتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ حالات دیکھو، دنیا حالات کا گھر ہے، حالات آئیں گے، اچھوں پر بھی آئیں گے، بروں پر بھی آئیں گے، صحیح چلنے والوں پر بھی آئیں گے، غلط چلنے والوں پر بھی آئیں گے، لیکن دونوں حالتوں میں فرق ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے
صحیح لوگوں پر حالات آئے اس کا قرآن نے نام کیا رکھا، اور غلط لوگوں پر حالات آئے قرآن نے اس کا کیا نام رکھا؟ اچھے لوگوں پر حالات آئے قرآن نے اس کا نام رکھا ابتلا، آزمائش، پرکھنا، اور غلط لوگوں پر حالات آئے اس کا نام قرآن نے رکھا عذاب۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم غلط چلنے والوں کو چکھاتے ہیں، اور چکھنا پیٹ بھر کر ہوتا ہے؟ نہ بولنے کا ارادہ کیا ہے آپ نے؟ چکھنا پیٹ بھر کر ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم چکھاتے ہیں تھوڑا، پوری سزا تو آخرت میں دیں گے۔ اور یہ چکھانا ہمارا کیوں ہے؟ تاکہ اپنی گاڑی ریورس کرے، 9 انچی میں داخل، 9 انچی لکھا ہوا ہے پرویش بند، گاڑی اپنی ہے مولوی صاحب، اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں ہے، لکھنے والے لکھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ 9 انچی میں داخل ہو گیا۔ جو بھی دین چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر، شریعت چھوڑ کر، سنت چھوڑ کر، اللہ کے احکامات چھوڑ کر 9 انچی میں داخل ہوگا، اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، واپس آ جا، جھوٹ چھوڑ، سچائی کی طرف آ جا، سود چھوڑ، حلال کمائی کی طرف آ جا، دھوکہ دینا چھوڑ، صحیح ترازو سے تولنے کی طرف آ جا۔ یہ اسی لیے چکھاتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی کہ اللہ ایمان والے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتے۔ ہاں، کسی کی قسمت پھوٹ جاتی ہے اور اللہ اس کو بڑی آزمائش اور بڑی تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کو بہت لمبی مہلت دیتے ہیں۔ جیسے فرعون کو ایسی لمبی مہلت دی، اللہ کی زمین پر رہ کر خدائی کا دعویٰ اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اور بنی اسرائیل کو غلام بنانا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنا، لڑکوں کو قتل کرنا، 70,000 لڑکوں کو اس نے قتل کیا۔ اللہ نے مہلت دی، 300 سال تک اس کے سر میں دکھاوا نہیں ہوا، اس لیے کہ آگے اس کو پکڑنا ہے۔ صحیح لوگوں پر حالات آتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ نیک لوگوں پر حالات، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، معاملات کی صفائی ہے، سب کچھ ہے، دعوت کا کام ہے، بچوں کی تربیت ہے، گھروں کی تعلیم ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، جمتے ہو کہ اکھڑ جاتے ہو، حالات پر نظر رکھتے ہو کہ اللہ پر نظر رکھتے ہو، حالات آنے کے بعد اللہ کی طرف آتے ہو یا مخلوق کی طرف جاتے ہو، آزمائش ہے۔ اور اللہ نے پہلے سے کہہ دیا ایمان والوں سے، دیکھو آزماؤں گا آزماؤں گا آزماؤں گا، تاکہ ایمان والا آزمائش آنے پر گھبرا نہ جائے کہ تو میرے اللہ نے پہلے سے کہا تھا۔ جیسے ایک بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو تیسرے منزل سے بہت سارے برتن میں نیچے گراؤں گا،
تو جنہوں نے سنا وہ جب گرے تو دھماکے سے گھبرائے نہیں، اور جنہوں نے نہیں سنا دھماکہ ہوا تو سمجھیں تو ہاں سوچو دھماکو شنوں سے ایمان والا جو تو اللہ پہلے کہہ چکا ہے آزمائیں گے، امتحان، اور امتحان آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، پریشا کائی کے لیے ہوتی ہے؟ تم بولتے نہیں ہو، میں ابھی بیان بند کر دوں گا۔ پریشا کائی کے لیے ہوتی ہے؟ آگے بڑھانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے۔ مدرسوں میں امتحان کائی کے لیے ہوتا ہے؟ آگے بڑھانے کے لیے۔ ایمان والے پر حالات آتے ہیں کیوں؟ آگے بڑھانے کے لیے، کہ پتہ نہیں کیوں حالات آگے بڑھانے کے لیے ہیں کہ میرا بندہ یقین میں آگے بڑھے، میرے تعلق میں آگے بڑھے، جنت کے شوق میں آگے بڑھے، جہنم کے خوف میں آگے بڑھے۔ اللہ نے کہا دیکھو ہم مختلف چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے۔ پہلی چیز خوف، کچھ ہوا نہیں ہے، عام تھشین دیم تھشین، خوف ابھی کچھ نہیں ہوا، خوف بڑی چیز ہے، لیکن ایمان والا وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ختم ہو گئی بات۔ والجوع، دیکھو فاقہ آئے گا، کاروبار بند ہو جائیں گے، رات کو دن کو کھول نہیں سکتے ہو، کھانے کے ادارے ہو جائیں گے، جو ہے وہ ختم ہو جائے گا گھر میں۔ اب کیا کرو گے؟ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، ہائے ہائے کیا ہوگا، ہائے ہائے کیا ہوگا، ایسا کرو گے؟ وہ سننے لگا ہلکے والو، ایسا کرو گے؟ میرے اللہ نے میرا رزق طے کر دیا ہے، جب تک ایک دانہ باقی ہوگا موت میرے پاس نہیں آ سکتی۔ تو گھبراہٹ ہوگی؟ سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر آسمان لوہے کا ہو جائے، ایک قطرہ نہ گرے، زمین تانبے کی ہو جائے، ایک دانہ نہ اگے، اس وقت اگر میرے دل میں آ جائے سفیان تیری روٹی کا کیا، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ بارش برسانے کے لیے اس آسمان کا محتاج ہے، اور کوپنے اور فصل نکالنے کے لیے زمین کا محتاج ہے۔ یہ تو امتحان ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ بادل سے بارش آئی، کیا سمجھتے ہو تم؟ زمین سے اناج نکلا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے میرے بندو اگر مجھے پہچاننا ہے، پہچاننا کہ نہیں پہچاننا خدا کو؟ پہچاننا ہے۔ مت کرو، زور سے بولو، پہچاننا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو ایک گلاس دودھ میں تم مجھے پہچان لو گے، ایک گلاس دودھ میں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ سبحان تیری قدرت۔ او میرے بندو، جانوروں میں تمہارے لیے سبق ہے، عبرت ہے۔ ہم تمہیں جانوروں کے پیٹوں سے نکال کر صاف ستھرا دودھ پلاتے ہیں، ایسا دودھ جوان بھی گھٹاگھٹ پی لے اور بوڑھا بھی فٹافٹ پی لے۔ لیکن میرے بندو میری قدرت ہے، تم ہری گھاس کھلاتے ہو، دودھ میں ہرا رنگ نہیں آتا۔ میں ہری گھاس سے 3 چیزیں بناتا ہوں، پیلا گوبر، لال خون، سفید دودھ، 3 نالیاں چلاتا ہوں۔ میرے بندو کبھی نالیاں لیکیج ہوئی؟ لیکیج؟ ہاں یہاں لیکیج ہو جاتی ہے، ہم آئے تھے اب پائپ لیکیج ہو گیا، پائپ لیکیج ہو گیا۔ اور عجیب لوگ ہیں کہ وہاں پانی آ رہا ہے اور عورتیں وہاں بیٹھ کے نہا رہی ہے، لو لیکیج ہو گیا۔
خون کی نالی لیکیج ہو کر خون کی لالش آئی دودھ میں؟ نہیں گوبر کی نالی لیکیج ہو کر گوبر کی پلاش آئی؟ نہیں نہیں آئی، نہیں آئی۔ صاف ستھرا دودھ، نہ گوبر کی پلاش ہے، نہ خون کی لالاش ہے، نہ ہری گھاس کا اثر ہے، صاف ستھرا۔ اور پھر میرے بندو، گائے کا پیو تو ٹیسٹ الگ، بکری کا پیو تو ٹیسٹ الگ، اونٹنی کا پیو تو ٹیسٹ الگ، ہاں، بھینس کا پیو تو ٹیسٹ الگ، پھر بچے والی بھینس کا پیو تو ٹیسٹ الگ، بافڑی کا پیو تو ٹیسٹ الگ۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں، پھر بغیر گرم کیے پیو تو ٹیسٹ الگ، گرم کر کے پیو تو الگ، شکر ڈالو تو الگ، گڑ ڈالو تو الگ، شہد ڈالو تو الگ، باجری کی روٹی کے ساتھ کھاؤ تو الگ، گیہوں کی روٹی کے ساتھ کھاؤ تو الگ، کھچڑی کے ساتھ کھاؤ تو الگ۔ پیٹ بھر گیا؟ سمجھنے والے کے لیے ایک گلاس دودھ کافی ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے اپنے آپ کو چھپا دیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ میرے بندو، میری نشانی ہے آسمان کا پیدا کرنا۔ کوئی ایسا بنا سکتا ہے؟ ایک نہیں، 7۔ کوئی کھمبا نہیں، کوئی بیم نہیں، کوئی لٹکا ہوا نہیں، کوئی اٹکا ہوا نہیں۔ جنزیر سے لٹکایا ہے یا کھمبے پہ اٹکایا ہے؟ ان تقوم السماء بامرہ، اللہ کے امر سے اٹکا ہوا ہے۔ اتنے بڑے آسمان کو خدا تھامے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے، محنت کر کے دین زندگیوں میں لائیں گے، کیا خدا ہمیں نہیں تھامے گا؟ اللہ نے کہا دیکھو، تمہیں آسمان دیکھنے کی فرصت نہ ہو، زمین دیکھنے کی فرصت نہ ہو، فرصت ایسی، ہاں، تو اپنی ذات کو تو دیکھو، اپنے گھر میں فیملی کو تو دیکھو کہ روزانہ دیکھتے ہیں، روزانہ عورت کو دیکھتے ہیں، کبھی منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے جیسے کھٹی چھاچ پی ہو، اور کبھی ہنستی ہے۔ چھوکروں کو دیکھتے ہیں، کبھی سیدھے سیدھے ہوتے ہیں اور کبھی شرارتیں کرتے ہیں، یہ روزانہ دیکھتی ہے؟ نہیں، باپ ایک، ماں ایک، 4 چھوکرے 3 چھوکریاں، ہر ایک کا ماڈل الگ، ایک بالش کا ایک بالش چہرہ، چہرہ پٹی ہر ایک کی الگ، آنکھیں الگ، کان کا ناک کا نقشہ الگ، اور پھر اندھیری رات میں کوئی بچہ رویا، لائٹ نہیں ہے، تو ماں سمجھ جاتی ہے وہ نانی چھوکری روئی۔ کیسے پتا چلا؟ کہ اس کی آواز سے بتایا، آواز ہر ایک کی الگ الگ۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ مجھے پہچانو میرے بندوں میں کون ہوں، مجھے پہچانو۔ اگر سب کے چہرے ایک جیسے ہوتے نا پوری دنیا کے، سارا معاملہ درہم برہم، ادھار لے گیا، بھائی ادھاری کہ کون لے گئے ہو؟ گیا پیسہ، ہاں، عورتیں بدل جاؤ یار، شوہر بدل جاوے، سارا نظام درہم برہم۔ آج تو عورت پہچان لیتی ہے، ہمارا چھے، یہ مجمع کہتا ہماری چھے۔ کیسے؟ کہ نام سے، بات سے، چہرے سے، آواز سے پہچان لیتے ہیں۔ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر سب کی آواز ایک جیسی ہوتی نا، جیسے بہت سو کی کٹے ہوتی ہے، کٹے ہو کہتے بری عادت کو، رات کو دیر تک جاگتے رہنا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد
دوستانہ یارانہ مجلس لگانا منع ہے، مت بیٹھو. عشاء کی نماز پڑھ کر ضرورتیں پوری کر کے سیدھے اپنے گھر جا کے سو جاؤ. بعضوں کی کٹے ہوتی ہے. اب دیر سے گئے تو بیچاری عورت سوئی ہوئی ہے، کھٹ 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 کھٹ. پوچھو مفتی صاحب سے، جائز ہے یہ؟ پورے دن کی تھکے ہاری بیچاری، بچوں کو سنبھال کر، بھینسوں کو سنبھال کر، کھانا پکا کر، کپڑا دھو کر، جھاڑو لگا کر، بڑی مشکل سے آنکھ لگی اور یہ آیا کھٹ 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 کھٹ. اور ذرا دیر ہوئی تو پھر پوچھو سنبھل کتنے تھی. اور بات دفعہ کھولنے کے ساتھ تڑاک سے لگا دیتا ہے. ظلم ہے، ظلم یاد رکھنا، ظلم ہے. خالی نماز روزے کا نام دین نہیں ہے. آج بیٹوں کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں اور ماں باپ کی وجہ سے بیٹے پریشان ہیں. بھائیوں کی وجہ سے دوسرے بھائی پریشان ہیں. ساس کی وجہ سے بہویں پریشان ہیں اور بہوؤں کی وجہ سے ساس پریشان ہے. پڑوسی کی وجہ سے دوسرا پڑوسی پریشان ہے. پارٹنر کی وجہ سے دوسرا پارٹنر پریشان ہے. یہاں تک میں کہوں کہ مسجد و جماعت کے ایک ساتھی سے دوسرا ساتھی پریشان ہے. کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دیر سے گھر میں آتے، واہ رے واہ، اتنا آہستہ سلام فرماتے، جاگتا وہ سن لے، سوئے ہوئے کی نیند خراب نہ ہو. آپ تہجد کے وقت اٹھتے رویدن، کندھے پر چادر رکھتے رویدن، دروازہ کھولتے رویدن، بہت ہلکی آواز کے ساتھ. یہ اسلام ہے. اسلام سلامتی، شوہر کی طرف سے عورت کو سلامتی، عورت کی طرف سے شوہر کو سلامتی، اولاد کی طرف سے ماں باپ کو اور ماں باپ اولاد کی طرف سے سلامتی میں رہے. اسلام تو سلامتی کو لے کر آیا ہے. اسی لیے عدی بن حاتم بھاگ گئے. نہیں، کلمہ نہیں پڑھوں گا، ایمان نہیں لاؤں گا. ان کی بہن آئی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ابھی بھاگ گیا ہے، آپ مجھے اجازت دو میں لینے جاؤں، لیکن آپ اس کو پناہ دے دینا، کوئی آوے تو اس کو ستائے. وہ آوے تو آپ نے فرمایا جاؤ پناہ لے کر آئی. وہ تو روم کی بارڈر تک پہنچ گئے. کہا چلو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ دی ہے، چلو. آئے حاتم تائی کے بیٹے تھے. حاتم تائی بڑے سخی گزرے ہیں. ایک دفعہ حاتم تائی سے کسی نے کہا آپ تو بڑی سخی ہو، کہ نہیں، مجھ سے بھی سخی گزرا ہے. اتنا بڑا سخی کہ آج تک حاتم تائی کی سخاوت مشہور ہے کہ لوگ اس کے یہاں سے اپنے بچوں کی شادی کے لیے برتن لاتے تھے تو کہتا ہے کل لے جاؤ، پرسوں لے جاؤ. ارے صاحب، کل شادی ہے تو شادی کے دن لے جاؤ. ارے ہم کیا کریں گے کہ شادی کے 2 گھنٹے پہلے لے جاؤ. انتظام ہوگا 2 گھنٹے پہلے؟ کیا بولتا ہوں؟ وہ لینے جاتا تو پورے برتن کھانے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور تمیم جو بولتا ہوں، آج زمانہ کوئی حاتم تو ایسے ہو کہ آپ نے کہیں ضرورت نہ پڑے. بریانی تھی، زردہ تھی، کوفتہ تھی. دیکھو بریلی جو ہے حاتم تائی نے کہا مجھ سے بھی ایک آدمی زیادہ سخی ہے. کون ہے؟ یہ ہے. ہر ساتھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. میرا یہ ساتھی مجھ سے زیادہ صلاحیت والا ہے، یہ میرا ساتھی مجھ سے زیادہ قربانی والا ہے، یہ میرا ساتھی مجھ سے زیادہ صفات والا ہے، یہ میرا ساتھی مجھ سے زیادہ اللہ کا تعلق والا ہے. لیکن آئی ایم سم تھنگ مار ڈالا اس نے. آئی ایم سم تھنگ ہوں پر گئی تو کیا ہے؟ اللہ نے تجھے لگایا ہے، دعوت کی وجہ سے تیرا بھاؤ ہے. جس دن دعوت سے ہٹے گا تیرا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا.
قائم سمجھی تو کہا کون حاتم ہے کون؟ یہ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، قافلہ جہاں جاتا تھا وہاں آگ جلاتا تھا تاکہ بستی والوں کو پتا چلے کہ قافلہ آیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، جماعتیں آتی ہے، پتہ چلتے ہی لوگ دوڑتے ہیں دعوت دینے کے لیے۔ اللہ کا کرم ہے، کھلاؤ جماعت والوں کو اور جماعت والوں کی دعائیں لو۔ ایک جماعت آئی، ایک ساتھی آیا، امیر صاحب گھر پر آؤ کر برکت ہو، گھر پر لے گیا، کہ امیر صاحب دعا کرو۔ امیر صاحب نے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا، اے اللہ جس کا ہم کھائے جو ہمارا کھائے اس کو تو گھر پر چین سے بیٹھنے نہ دے۔ کیوں آمین کہتے نہیں ہوئے؟ ہاں دعا ہے، اس کو تیرے دن کی نسبت تذکرہ۔ بڑا خوش نصیب ہے ہر سال کے 4 مہینے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے ہر مہینے کے 10 دن ہیں، بڑا خوش نصیب ہے روزانہ کے 8 گھنٹے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے مقامی کام، باہر کی نصرت، جماعتوں کی نصرت۔ ہاں بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ عزت کے ساتھ روزی دے گا، اللہ عزت کے ساتھ روزی دے گا۔ ہاں یہ نمونے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے پیشاب کے لیے نکلے، ایک تاجر آیا بڑا، عبدالرحمن مال، کہ بھائی میں نے تو چھوڑ دیا، اب میں ویاپار نہیں کرتا ہوں، میں تو اللہ کے دین کے تقاضے پر چلتا ہوں۔ تیرے بھروسے پر تو لایا عبدالرحمن کہ ٹھیک ہے چل سودا کر، پیسے نہیں ہے ادھار، کیا ادھار؟ سودا کر کے پیشاب کرنے گئے، پیشاب کر کے جب واپس آئے تو چھوٹے چھوٹے ویپاری آئے، عبدالرحمن اتنا ہمیں، اتنا ہمیں، اتنا ہمیں، کہ روکڑا کہاں روکڑا؟ سودا ہو گیا، مال چلا گیا، 2 جیب بھر کر پیسے لائے، اس کو دینے سے وہ دے گئے، اور نفے میں 2 جیب بھر کر پیسے لائے۔ ایمان والا اس طرح کماتا ہے۔ ایمان والا نماز کے لیے، دکان کے لیے نماز چھوڑے، دھندے کے لیے تکبیر اولا چھوڑے، دوڑتا بھاگتا نماز پڑھے، ایمان والا۔ یہ کون سی ترتیب ہے؟ آیا سب کے اخیر میں، گیا سب سے پہلے، اور نماز پوری دنیا کی چکر کے ساتھ۔ ایمان والا اپنے کاروبار کے لیے گشت کو چھوڑے، اپنے سیر ہونے کا نظام آگے پیچھے کرے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک میواتی آیا نظام الدین میں، آپ بچے بھی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہر میں کھڑے تھے۔ میواتی نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کان میں ایک بات کہی، مولانا یوسف صاحب نے سر سے اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ میواتی روانہ ہو گیا۔ میواتی کے روانہ ہونے کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھ میں آنسو آئے، تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا، حضرت پتہ نہیں وہ میواتی آپ کے کان میں کیا کہہ گیا؟ کیا کہہ گیا؟ آپ نے سر سے اجازت دی تھی، آپ روئے؟ کہ میواتی نے یہ کہا، حضرت جی یہ میرے 3 دن لگانے کا ہفتہ ہے، میرا بچہ بیمار تھا، جب میں تھیلی لے کے گھر سے نکلا اور گھر کے دروازے سے قدم نکالا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بچے پر چادر ڈال دی اور محلے والوں سے کہا، بھائی آگے کا کام تم کر دینا، میں تو اللہ کی دین کی محنت کے لیے جا رہا ہوں، ان کے صدقے میں ہم چل رہے ہیں، اس کام کی جان قربانی ہے۔ اگر قربانی نکل گئی، جان نکل جائے گی، جان نکل جائے گی یعنی کام ہونے پر کوئی خوشی نہیں، تقاضے کے ٹوٹنے پر کوئی غم نہیں، جیسے مردے کو شادی سے کوئی خوشی نہیں اور مردے کے سامنے دوسرا کوئی مرے تو کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں۔ تو وہ قافلے نے آگ جلائی، ایک شخص دوڑا، مانو نہ مانو قافلہ آیا ہے، بھائی خیریت پوچھو، کھانا کھایا نہیں کھایا؟ گئے، بھائی کھانا ابھی میں لے رہا ہوں، بکرا ذبح کیا، بکرا ذبح کیا،
جماعت والوں کو وہ کھلاؤ جو وہ کھاتے ہیں، اپنی سہولت کا نہ کھلاؤ۔ ایک سفیر آیا تھا بیچارہ علاقے میں، کام کرتے 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 سدپور پہنچا، مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، سیوانی کے پاس۔ مولانا نے اس کو کھلایا تو مٹن کھلایا۔ کیا مولانا، اتنے دنوں کے بعد پہلی مرتبہ یہ کھایا، تمہارے یہاں کڑی کی کوئی فضیلت ہے؟ کڑی کھاتے کھاتے گھٹنے رہ گئے میرے۔ جماعت کو اپنی مزاج کا کھلاؤ۔ ایک جماعت آئی تھی ہمارے یہاں، میں نے کہا کھانا وغیرہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بیچارے کھلانے والے کیا کیا کھلاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی طبیعت کا کہا نہیں، تو آپ کی طبیعت کا کیا کہ ابلے ہوئے چاول اور املی کا پانی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا ان کو یہ کھلاؤ، تو بکرا ذبح کر کے لے گیا۔ یہ نہیں کہ اس میں سے دل بھی اور کلیجی بھی اور گردے بھی، ہاں، اور اچھی اچھی ہڈیاں بھی، اور کمر کا اور پیٹھ کا گوشت بھی اپنے یہاں، اور پسلیاں اور چھیچڑے پکا کر جماعت کو کھلاؤ۔ یہ نہ پورا بکرا ڈھونڈ کے لیے۔ اب کھاتے کھاتے قافلے میں سے ایک آدمی نے کہا نعم الکبد، نعم الکبد، کلیجی بہت اچھی ہے، کلیجی بولو نا، بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، اور تشکیل کڑی ہے، تشکیل، کڑی ہے، ہاں کلیجی بہت اچھی ہے۔ بس اس نے سنا تھا، گیا اور کلیجیاں بھون بھون کر لا کے کھلاتا رہا۔ میرے مہمان کو یہ پسند ہے، میرے اللہ کو اللہ کی دین کی نسبت پر قربانی دینا بہت پسند ہے۔ میرے 3 دن قربانی کے ساتھ لگیں گے، میرے ہر سال کا چلہ قربانی کے ساتھ لگے گا، میرے 4 مہینے قربانی کے ساتھ لگیں گے، میرا 2 گشت قربانی کے ساتھ، میری 2 تعلیمیں قربانی کے ساتھ، میرے 2.5 گھنٹے قربانی کے ساتھ، مسجد اور جماعت میں بیٹھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا قربانی کے ساتھ، اس لیے کہ میرے اللہ کو قربانی پسند ہے۔ اللہ کرے ہمارا یہ مزاج بنے۔ صبح ہو گئی، قافلہ چلنے لگا تو 100 بکرے ذبح کیے ہوئے تھے، خالی مہمانوں کو کلیجی کھلانے کے لیے۔ تو حاتم طائی نے کہا مجھ سے زیادہ سخی ہوئے۔ ان کے بیٹے عدی بن حاتم آئے تو آپ علیہ السلام کرام کرتے تھے اللہ کے دین کے لیے، تو آپ نے اپنی چادر مبارک بچھائی، چادر مبارک بچھائی، عدی آؤ۔ لیکن بڑے آدمی کا بیٹا بھی سمجھدار ہوتا ہے، اس نے چادر مبارک کو لپیٹا اور اپنے سر پر رکھا اور اپنے عمل سے یہ بتایا، اے اللہ کے نبی، یہ چادر اس قابل نہیں ہے کہ پاؤں رکھا جائے، یہ چادر اس قابل ہے کہ سر کا تاج بنایا جائے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کی صلاحیت کو دیکھتے تھے۔ ہاں، خالد بن ولید وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تک دیکھنے کے لیے پسند نہیں تھا، نہیں دیکھیں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی اور آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آئے تو خالد بھاگ گئے۔ آپ نے ان کے بھائی ولید بن ولید سے پوچھا خالد کہاں ہے؟ آج ہم پوچھیں فلاں ساتھی کہاں ہے، فلاں ساتھی، تو دیکھو اس کے ایپ کے پردے کھول کے مردہ نام چھوڑی ہے تینوں وہ سو کو ہے نا بارہ وہ چلو کئی بھی تو بدو تو نے ولید بن ولید سے پوچھا خالد کہاں ہے؟ ادب بہت تھا صحابہ میں، یہ نہیں کہ بھاگ گیا، آپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ عجیب بات کہی، اے اللہ کے نبی، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لائے گا، ہائے ہائے ہائے، اللہ اس کو لائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا خالد سے کہو خالد عقل تو تمہاری عقل ہے، جو چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا اس کی تعریفیں ہو رہی ہے، عقل اور سمجھداری تو تمہاری ہے، اتنے سمجھدار ہو کر بھاگتے رہتے ہو۔
تو عدی بن حاتم سے آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عدی اسلم تسلم، اسلم تسلم، عدی روم کی بارڈر تک چلے جاؤ، دنیا کے کنارے تک چلے جاؤ، اس میں پوری امت کو سبق ہے، رہنے کے لیے شاندار بنگلے بنا دو، پہننے کے لیے اچھی پوشاک اور لباس بنا دو، گھومنے کے لیے اچھی سواری خرید لو، اپنے پیسوں سے لمبی کار تو خرید سکتا ہے، اپنے پیسے سے شاندار بنگلہ تو بنا سکتا ہے، اپنے پیسوں کی بنیاد پر اچھی ویرائٹیاں تو پکا سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم پیسوں کی بنیاد پر سلامتی تجھے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اچھی گاڑی ہوتی ہے تو خطرے میں، اچھا مکان ہوتے ہوئے تو خطرے میں، اچھی پوشاک پہنتے ہوئے تو خطرے میں، پوری امت کو سبق دیا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سبق دیا۔ کیا سبق دیا؟ کہ بیت المقدس عیسائیوں نے قبضہ کیا، صحابہ کرام کی جماعت پہنچی، اب وہ تالا بند کر کے اوپر چڑھ گئے۔ صحابہ نے کہا چابی دے دو، کہ نہیں دیں گے؟ چابی اس کو دیں گے اس کا نام ہماری کتاب میں ہے، اس کی شکل بھی ہماری کتاب میں ہے، وہ جب سامنے آئے گا تو ہم چابی دیں گے۔ صحابہ سمجھ کے حضرت عمر مراد ہے، حضرت عمر، لیکن امیر المومنین مدینہ میں مشغول ہے، اتنے معمولی کام کے لیے امیر صاحب کو یہاں بلانا؟ تو حضرت خالد اور حضرت عمر کا چہرہ ایک جیسا تھا۔ اسی لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صدیق اکبر کی رائے یہ تھی کہ ان کو جماعت میں بھیجو، اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ مت بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالد بہت لڑویے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، جماعت دے کر بھیجا۔ اللہ کا کرنا، ابھی وہ جماعت کام کر رہی تھی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور حضرت عمر خلیفہ بنے۔ ایک چٹھی لکھی خالد کے نام پر، حضرت خالد کے نام پر۔ خالد، پہلی بات لکھی، ابو بکر کا انتقال ہو گیا، عمر کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے مجمع میں اعلان کر دیا، دیکھو بھائی ابو بکر دنیا سے چلے گئے اور حضرت عمر خلیفہ بنائے گئے، اس لیے کہ اس میں کوئی فتنہ نہیں تھا۔ اور دوسری بات لکھی، خالد چٹھی ملتے ہی تم امیر ہو، تمہارا امارت پنا ختم، امیر کی پگڑی جو تمہارے سر پر ہے امارت کی، وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دو۔ آسان ہے؟ آسان ہے؟ بیانوں پر جھگڑے ہیں، بڑے بننے پر جھگڑے ہیں، اور کام کا دوبارہ نکل رہا ہے، خدا کو کیا جواب دیں گے ہم؟ حضرت خالد نے اس کا اعلان نہیں کیا۔ کیوں؟ کچھ حضرت خالد کی طرف ہو جاتے اور کچھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ ہو جاتے، امت میں دو تڑ ہو جاتے، پکش ہو جاتے دو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، اگر اس کی کسی بات سے امت میں توڑ پیدا ہوگا تو خدا سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور اس توڑ کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت جوڑ کی ہے، اپنی نفسانیت کی وجہ سے، اپنے من کے شوشے پورے کرنے کی وجہ سے، اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات آنے سے گھوم بندی ہو رہی ہے۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر پگڑی رکھی، ابو عبیدہ تم کو کہتا ہوں، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کی طرف سے اطلاع آئی، آج سے تم ابھی نہ بھائی عمر خالد، تمہاری جیسی صلاحیت میرے اندر کہاں؟ واہ رے واہ، واہ رے واہ، واہ رے واہ۔ حضرت خالد نے کہا کام وہی کروں گا، نہ عمر کے لیے کرتا ہوں نہ آپ کے لیے کروں گا،
میں تو اللہ کے لیے کرتا تھا اور اللہ ہی کے لیے کروں گا، لیکن اب تم امیر ہو تو تمہاری بات مان کر کروں گا۔ یہ نہیں کہ میں اپنے چلو گھر کیا بھائی نا اتنا کام کرتے تو قدر ہی نہیں ہے، قدر اللہ کرے گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، امت میں توڑ پیدا نہیں ہونے دیا۔ اسی لیے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ بیعت نہیں کی، وہ نہیں آتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ چھوڑو سب ہے، نہ آوے تو جاوے نہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ روزانہ ان کے گھر جاتے تھے، السلام علیکم خالد، وعلیکم السلام، واپس آ جاتے خلیفۃ المسلمین۔ روزانہ ایک بار تو حضرت خالد بن سعید نے کہا، ابوبکر تم روزانہ اس لیے آتے ہو کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیٹھ ہو جاؤں؟ واہ رے واہ ابوبکر، کیا کہا؟ نہ بھائی نہ، میں یہ چاہتا ہوں جہاں ساری امت ہے وہاں تم ہو جاؤ۔ اب یہ بات ہو گئی، حضرت خالد کو ہٹایا، حضرت ابو بن جراح کو بنایا۔ ایک دفعہ حضرت علقمہ جا رہے تھے، رات کا وقت ہے، اور سامنے سے حضرت عمر گزرے، تو حضرت عمر اور حضرت خالد کا چہرہ ایک جیسا تھا، تو علقمہ سمجھے خالد جا رہے ہیں، تو کہا بھائی خالد، تو حضرت عمر تو وہ چالاک تھے نا، ہاں یہ کوئی بات کہے گا، تو خالد میں ہاں بولو بھائی، سنا ہے تم کو امیر پنے سے ہٹا دیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنا دیا، ہاں بھائی ایسا ہوا، کیا کروں؟ اپنا گروپ الگ کرو، اپنا گروپ الگ کرو، اپنے فیور میں لوگوں کا ذہن بنا کر کام کا ستیہ ناش کرو، کیا کرو؟ علقمہ، واہ رے واہ، واہ رے واہ۔ حضرت علقمہ نے کہا جو کچھ ہوا اسی میں خیر ہے، اسی پر رہنا ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد اور علقمہ کو بلایا دربار میں اور پوچھا، خالد تمہاری اور علقمہ کی رات کیا بات ہوئی؟ خالد نے کہا میری علقمہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ارے بھائی رات کو تمہاری علقمہ سے کیا باتیں کر ہو رہی؟ میرے فرشتے بھی نہیں جانتے امیر المومنین۔ تو حضرت علقمہ بولے، خالد اللہ سے ڈر، عمر سے مت ڈر، رات کو تیری میری بات نہیں ہوئی؟ حضرت عمر نے تھوڑا چلنے دیا، پھر کہا علقمہ وہ خالد نہیں تھا، وہ میں تھا، یا اللہ مر گیا، بولا بات میں تھا۔ لیکن حضرت عمر نے کہا، علقمہ تم نے رات کے اندھیری میں بات کہی ہے تو جوڑ کی کہی ہے، توڑ کی نہیں کہی، اور دین کے اجالوں میں یہاں میٹنگیں ہو رہی ہے، یا گروپ بندیاں ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف اسکیمیں بنائی جا رہی ہے۔ اب وہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم چابی اس کے ہاتھ میں دیں گے جس کا نام ہماری کتاب میں ہے اور جس کی شکل بھی ہے۔ تو لوگ سمجھے امیر المومنین نے تو حضرت خالد کو پیش کیا، چہرہ ایسا تھا، تو عیسائیوں نے دیکھا چہرہ تو ایسا ہے، نام کیا ہے کہ خالد کے یہ نہیں، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، نام کیا ہے کہ عمر، کہ ٹھیک ہے عمر اور عمر، لیکن چہرہ دوسرا ہے۔ اب اختیار ہے کہ امیر المومنین آنا پڑے گا۔ حضرت عمر چلے ہیں، حضرت عمر چلے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، چلے ہیں، غلام ساتھ میں ہیں، بارش کا موسم ہے، کبھی غلام کبھی وہ، کبھی غلام کبھی وہ، کبھی وہ نکیر پکڑتے ہیں کبھی غلام پکڑتا ہے۔ بیت المقدس قریب آیا تو غلام کے بیٹھنے کی باری اور حضرت عمر کے چلنے کی باری۔ کیا اپنے آپ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے،
امیر المومنین، عیسائی آپ کے انتظار میں ہیں، یہ پیون والا کرتا پسند نہیں کریں گے، میں ململ کا کرتا لایا ہوں، اور یہ اونٹ کی سواری پسند نہیں کرتے، ترکی گھوڑا لایا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے لقب دیا تھا امین هذه الامہ، میری امت کے امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ آپ نے ان کی بات مان لی، پیون والا کرتا اتارا، ململ کا پہنا، اونٹ سے اترے، ترکی گھوڑے پر بیٹھے، تھوڑی دور چلے تھے، اپنے آپ کو سنبھالنا، دل میں کیا آ رہا ہے، بڑائی تو نہیں آ رہی، موٹائی تو نہیں آ رہی، دکھلاوا تو نہیں آ رہا، اپنی بڑائی دوسرے ساتھیوں کی حقارت تو نہیں آ رہی، دنیا کی محبت آ رہی، آخرت کی نکل رہی، چیزوں کی عظمت آ رہی، اعمال کی عظمت نکل رہی، ہمیشہ دھیان مخلوق کی طرف، خالق کی طرف نہیں، اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ تھوڑی دور چلے تھے، رک گئے، او ابو عبیدہ، لا میرا پیون والا کرتا، لے تیرا ململ کا کرتا، لا میرا اونٹ، لے تیرا ترکی گھوڑا، میں ململ کا کرتا پہن کر ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا ہوں، میرے دل کی حالت بدلنے لگی ہے۔ لا الہ الا اللہ، جو چاہے پہن لو، جس طرح چاہے شادیاں رچا لو، جس طرح چاہے رسومات منگنیوں میں کر لو، جس طرح چاہے کاروبار کر لو، نہ حلال نہ حرام، نہ جائز نہ ناجائز، بینکوں سے پیسے اٹھا لو، سود میں ہاتھ ڈال دو، اور دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، یہ جتنی پریشانیاں ہیں دین کے چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ گھر میں یتیم بچہ ہے، اس کے لیے کٹورے میں دودھ رکھا ہے، چپکے سے آ کر بلی پی گئی تو پی کر بیٹھے گی کہ بھاگ جائے گی؟ بھاگ جائے گا۔ کئی جواب دو ہمارے کیوں؟ دکڑ پکڑ گڑبڑ کی ہے، بیٹھنے جیسا نہیں ہے، بیٹھے نہیں کہ گئے نہیں۔ ہاں؟ جانور جو شریعت کا مکلف نہیں لیکن وہ بھی گڑبڑ کا دودھ پیتا ہے تو اس کے دل میں بھی بے چینی ہوتی ہے۔ ارے مسلمان، تو اللہ کے دین کا مکلف ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک تجھے اسلام کو رچانا چاہیے، بسانا چاہیے۔ جہاں تو نے اسلام کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، سنتوں کو چھوڑا، رسومات کو اپنائی، اور تو چاہتا ہے میرا دکھ دور ہو اور مجھے چین کی روٹی ملے، نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ حضرت عمر نے کہا ابو عبیدہ، تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا نا اتنا مارتا کہ چہرہ بدل دیتا۔ پھر ایک جملہ کہا، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ النَّاسِ، ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، عَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے ہم کو عزت دی ہے اسلام کی بنیاد پر۔ آج تو دھندے اجڑا، ہاں دھندے اجڑا۔ کس نے کہا کہ دھندے سے تو اجڑا ہے؟ کس نے کہا دھندے سے تو کامیاب ہے؟ پھر آگے بات وہی، لو نطلب بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ، دین کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، سنتوں کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، پیارے نبی کے اداؤں کو چھوڑ کر، قرآن حدیث شریعت کو چھوڑ کر اگر تم چلو گے، خدا تمہیں دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ نے حضرت خالد سے کہا، خالد عقل تو تمہاری عقل ہے، کہاں مارے مارے پھرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ عدی بن حاتم سے کہا، عدی بن حاتم تم روم چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، سلامتی نہیں ملے گی، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، اللہ کے سامنے گردن جھکا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی میں رکھے گا۔ میرے دوستو، تو حالات دو طرح کے، بروں پر بھی اچھوں پر بھی۔ بروں پر عذاب کے لیے گاڑی ریورس کا 90 میں سے نکل، اور اچھوں پر آزمائش کے لیے، پہلے خوف آئے گا، پھر بھوک آئے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، دکان میں کھوٹ آئے گی، بہت امید تھی گیہوں کی فصل پر، کچھ بھی نہیں نکلا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، گھروں میں موت ہوگی، والثمرات، اور نفع کی چیزیں پھل کی طرح اس میں کمی آئے گی،
نظر کس پر ہے؟ نظر کس پر ہے؟ اگر اس موقع پر آدمی جم گیا، جو کچھ ہوا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، میں اس کی وجہ سے دین نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کی وجہ سے شریعت کے خلاف نہیں بول سکتا، میں اس کی وجہ سے اپنا یقین بدل نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے بشارت دے دو میرے ان بندوں کو، وبشر الصابرین. کون ہے صابرین؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی آزمائش آئی، کوئی مصیبت آئی، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ میرے بندے کیسے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کے خصوصی عمومی رحمتیں ہیں. واولئک هم المہتدون، اور یہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. اللہ فیصلہ کرتا ہے. حالات آئیں گے، دنیا حالات کی جگہ ہے. خندق میں حالات آئے، پورا مدینہ بھوکا ہے، پورا مدینہ بھوکا. خندق کھودی جا رہی ہے، کڑاکے کی سردی ہے، دشمن کا خوف ہے، پورا باطن ایک ہو چکا ہے، پیٹ پر پتھر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے گھر میں 13-14 آدمی کھائے اتنا کھانا ہے، آپ 13-14 آدمیوں کو لے کر تشریف لائے. بیوی سے کہا میں دعوت دینے جاتا ہوں، کہ جاؤ. جب آپ علیہ السلام کے سامنے دعوت دی، 1400 کا مجمع، آپ نے فرمایا او لوگوں چلو جابر کے گھر دعوت ہے. دوڑتے دوڑتے گھر، بیوی سے کہا ہوتی ہو، ہماری ہوتی تو تم نے برابر کہا نہیں ہوگا، اب کیا کرو گے؟ وہ آ رہے ہیں تو. وہ خاتون تھی، آپ نے فرمایا آ رہے ہیں، میرے آنے سے پہلے دیگچی کا ڈھکن کھولنا مت اور روٹی تندور میں سے نکالنا مت. آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. 10 آدمیوں کو بلاتے ہیں، کھلا رہے ہیں، 10 آدمیوں کو کھلا رہے ہیں. جب سب نے کھا لیا تو روٹیاں جتنی تھی اتنی، اور دیگچی میں سالن جیسا تھا ویسا. آپ نے فرمایا لے جابر تیری روٹی اور لے تیری دیگچی، ہمارے اللہ نے ہم کو کھلا دیا، ہمارے اللہ نے ہم کو کھلا دیا. یہ برکتیں ہیں. حالات تو آتے ہی ہیں. حالات کے بعد ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے. ہاں، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. قرآن کہتا ہے گھبراؤ مت، جو کرنے کا ہے وہ کرو، شریعت سنت پر چلو، ہر کام شریعت سنت کے مطابق کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. ہاں، ایک دوسرے کی قدر کرو، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرو، اور ہمیشہ اپنی آخرت کا دھیان رکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی بنائی تھی. انگوٹھی کے نگینے پر لکھوایا تھا کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا. ہائے ہائے ہائے، نصیحت کے لیے موت کافی ہے، نصیحت کے لیے موت کافی ہے. جنازہ کافی ہے، موت کا اعلان کافی ہے، قبر کا کھودا جانا کافی ہے، مردے کا قبر میں اتارا جانا کافی ہے. لیکن کیا کرے کیا کرے، کندھے پر جنازہ ہے اور اس کے دل میں فکر دنیا کی ہے. کندھے پہ جنازہ ہے، اس کے سامنے میت قبر میں جا رہی ہے، ہزاروں من مٹی کے نیچے دبایا جا رہا ہے اور وہ بھی مٹھی مٹی ڈال رہا ہے اور اس کی فکر دنیا کی ہے. حد ہو گئی، حد ہو گئی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہے، اپنی بیوی کی ران پر سر ہے، میاں بیوی ہے، اتنی بے تکلفی، لیکن اچانک رونے لگے. جب وہ رونے لگے تو بیوی بھی رونے لگی. بیوی صحابی نے پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ آپ روتے ہو اس لیے میں روتی ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تو پل صراط یاد آ گیا. لا الہ الا اللہ. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رونے لگی. آپ نے فرمایا عائشہ کیوں روتی ہو؟ کہا اللہ کے نبی مجھے تو جہنم یاد آ گئی. کرتے تھے وہ روتے تھے. حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ صحابہ پوری پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے. میرے دوستو ابھی شب برات 2 دن پہلے گئی ہے.
فیصلے ہو چکے ہیں. بجٹ پاس ہوتا ہے نا، بجٹ، ہر ایک کا بجٹ خدا نے پاس کر دیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کون مرے گا کون جیے گا. ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے، ہو سکتا ہے میرا نام مردوں میں ہو. ہاں، اسی لیے فرشتے تعجب کرتے ہیں، اس کا نام مردوں میں ہے اور یہ لوگوں سے دنیا کے لیے لڑائی کرتا ہے. اس کا نام مردوں میں ہے اور یہ 2 پیسوں کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اس کا نام مردوں میں ہے اور یہ پڑوسیوں کو ستاتا ہے. اس کا نام مردوں میں ہے اور پیارے نبی کی سنتوں کو ذبح کر کے دوسروں کی ایکٹیویٹی اپناتا ہے. اس کا نام مردوں میں ہے اور اپنے آپ کو نماز سے ہٹائے ہوئے ہیں. فرشتے تعجب کرتے ہیں، اچانک موت آئی تو اس کا کیا ہوگا؟ ہمیں پتا نہیں ہے ہمارا نام مردوں میں ہے کہ زندوں میں ہے، لیکن ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے. اس 15 شعبان سے لے کر آئندہ 15 شعبان تک ہم میں سے کون مرے گا کون جیے گا، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ سب عبرت کے نمونے ہیں. اپنے آپ کو چوکنا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کھاؤ پیو، کاروبار کرو، شادی رچاؤ، بال بچوں کو پالو، گھر میں رہو، لیکن دینداری کے ساتھ. دینداری کے ساتھ. جیسے ایک بزرگ نے مثال دی ہے کہ پہلے زمانے میں گھروں میں نل نہیں تھے، گاؤں کنواں ہوتا تھا، گاؤں کنواں، وہاں نل ہوتے تھے، پنچایت کے. ساری عورتیں وہاں پانی بھرنے جاتی تھی. عورتیں تو عورتیں ہیں، 2 مڑکے 3 مڑکے ایک ساتھ. ہاں، یا ایک رکھ کے چلو نا، پتا چلے گا. 2-3 مڑکے سر پر ہے اور بچہ بغل میں ہے. اور ایک دوسرا روتا ہوا ہے تو اس کی بھی انگلی پکڑ لی. اور راستے میں کیچڑ آیا تو بچے کو بھی سنبھالا، اپنے کپڑے بھی سنبھالے. اور کوئی سہیلی مل گئی تو 2 عورتیں جمع ہو اور کوئی بولے نہیں تو تعجب. ایک بتا اعلان ہوا، جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام ملے گا. تو سارے جھوٹے جمع ہوئے. اس نے یہ بولا یہ بولا یہ بولا. ایک آیا، 10 عورتیں جمع ہوئی، 2 گھنٹے تک بیٹھی، ایک بھی نہیں بولی کہ سب سے بڑا جھوٹ. ہاں، لیکن ایک مرتبہ 2 عورتیں بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی آدھا گھنٹے تک، ایک دوسرے سے بولی نہیں. پوچھا کیوں؟ کہ ساس بہو ہے. ڈکے ہیں گھروں میں. ہاں، عورتیں باتیں کرتی ہے اور پھر روانہ ہوتی ہے، لیکن نظر مٹکے پر ہے. بچے کو سنبھالتی ہے، نظر مٹکے پر. کیچڑ کے لیے بچاتی ہے اپنے آپ کو، کود کر جاتی ہے، مٹکے پر نظر. سہیلی سے بات کرتی ہے، مٹکے پر نظر. وہ اللہ والے نے کہا، او ایمان والے، تیرے سر پر 2 مٹکے ہیں، ایک اللہ کے حکم کا، ایک پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کا. کاروبار کر، لاکھوں کا کر، کروڑوں کا کر، شادی رچا، کپڑے پہن، آرام کر، مکان بنا، لیکن نظر ان 2 مٹکوں پر رکھنا، کہیں 2 مٹکے گر نہ جائے. کس نے کہا دنیا چھوڑو؟ دنیا چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. دنیا کو سواری بنا کر اپنی آخرت بنانے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کے ذریعے سے میں اپنی آخرت بناؤں، اپنی آخرت بناؤں. یہ اصل ہے. جب آخرت سامنے ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آدھی دنیا پر سلطنت ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد. نماز کے لیے آؤ تو ذرا اچھی طرح سوار کر آؤ، اپنے آپ کو زینت اختیار کرو، اللہ کے دربار میں آ رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام بیت اللہ تشریف لے گئے تو کتنا سوارا ہوگا اپنے آپ کو؟ کتنا سوارا ہوگا؟ ایک شخص نے دیکھا حضرت عمر طواف کرتے ہیں اور آپ کے کرتے پر 16 پیون ہیں. 16 پیون ہیں. اپنے آپ کو سنبھالا ہے، اپنے آپ کو سنبھالا ہے. ایک مرتبہ کچھ ساتھیوں نے سوچا، بڑے بڑے شاہزادے آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، امیر المومنین ایک 2 جوڑی اچھے سلا دیں تاکہ ذرا اچھا رہیں. اور دن بدن امیر المومنین میں کمزوری آتی ہے، ذرا خوراک وٹامن والی لے تو اچھا ہے. کہے کون؟ کہے کون؟
تو کہا چلو ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہیں گے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ گئے، کہا امی جان ابا آوے تو ایک بات کہنا، لیکن ہمارا نام مت لینا، ہمارا نام مت لینا۔ ابا آئے، کہا ابا تھوڑی اچھی خوراک آپ کھا لیں تاکہ بدن میں طاقت رہے، اور بڑے بڑے شہزادے آتے ہیں، آپ ذرا ایک دو جوڑ کپڑا۔ بیٹی یہ بتا یہ کس نے رائے دی تجھے؟ حضرت عمر کی بیٹی تھی۔ کہا ابا پہلے آپ کی بات معلوم ہو جائے، آپ کیا چاہتے؟ نام نہیں لیا۔ کہا دیکھ بیٹی، تو مجھے یہ بتا تیرے گھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کھانا کیسا ہوتا تھا؟ تیرے گھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا بستر کیسے ہوتا تھا؟ تیرے گھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ خود بھی روئے، بیٹی کو بھی رلایا اور کہا دیکھ ہم 3 ساتھی تھے، ہم نے چلنا شروع کیا تھا، ایک اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک ابو بکر رض میں، چلتے چلتے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچ گئے، ہم 2 رہ گئے، پھر ابو بکر پہنچ گئے، اب میں اکیلا ہوں، کون ہے وہ جو مجھے اپنے 2 ساتھیوں کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے؟ اپنے آپ کو اتنا سنبھالا ہے، اور اتنے بڑے ہیں۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ، ایک بڑھیا ملی، ایک بڑھیا ملی، کیا کہا؟ حضرت امیر صاحب، خلیفۃ المسلمین، کیا کہا؟ کیف یا عمر، اے عمر کہاں لپکا جا رہا ہے، ٹھہر جا۔ سب کے سامنے انسٹ نہیں ہوئی، انسٹ نہیں ہوئی ان کی۔ کیا بڑی بھی بولو کیا ہے؟ کہا عمر میں تیرے 3 دور جانتی ہوں۔ کہا بتاؤ بتاؤ۔ پہلے تو چھوٹا تھا، لوگ تجھے امیری امیری کہتے تھے، بچپن میں بچے آپس میں نام رکھتے ہیں نا، بولو کم بولو، امیری امیری کے معلوم ہے؟ کہاں معلوم ہے؟ پھر تو جوان ہوا، تیرے کندھے پر بانس ہوتی تھی اور ایک لوہے کا آنکڑا ہوتا تھا، اور تم اونٹوں کو لے کے چرانے جاتا تھا اور پتیاں جھاڑ کر اونٹوں کو کھلاتا تھا، تیرے چاروں طرف ان کا پیشاب ہوتا تھا، جب شام کو گھر آتا تو مار کھاتا تھا، اور گھر والے یوں کہتے تجھے اونٹ چراتے نہیں آتا تو کیا کرے گا؟ معلوم ہے؟ معلوم ہے۔ تیرا تیسرا دور یہ ہے، تیرا تیسرا دور یہ ہے کہ آج تجھے خلیفۃ المسلمین بنایا ہے۔ ہائے ہائے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم جو کچھ بنے ہیں اللہ کے کرم سے بنے ہیں، اللہ کے فضل سے بنے ہیں، دین و اسلام اور دعوت کی محنت کی وجہ سے بنے ہیں۔ اتق اللہ فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ عمر ایک عام عورت کہہ رہی ہے، حضرت عمر اتنے روئے کہ داڑھی تر ہو گئی، جیسے وضو کے بعد داڑھی تر ہوتی ہے۔ تو ساتھی پہچانتے نہیں تھی عورت کون ہے، کہا بڑھیا امیر المومنین کو کتنا رلائے گی تو۔ حضرت عمر نے اشارہ کیا اس سے کچھ مت کہو۔ پھر حضرت عمر نے کہا معلوم ہے کون ہے عورت؟ یہ وہ عورت ہے جس نے زمین پر بیٹھ کر اللہ سے ایک بات کہی تھی، اللہ نے آسمانوں پر اس کی بات کو سنا تھا، کیا عمر زمین پر اس کی بات کو نہیں سنے گا؟ اگر یہ پوری رات کہتی تو عمر پوری رات کھڑا رہتا۔ اپنے آپ کو اتنا سنبھالا تھا۔ ہاں اور امت کا غم، امت کا درد، راتوں میں گھومتے تھے، کوئی دکھیارا کوئی دکھیاری۔ ایک مرتبہ گئے، ایک عورت ہے، 2 چھوٹے بچے ہیں، بچے رو رہے ہیں، عورت دیگچی پر چولہے پر رکھ کر کچھ پکا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، غلام کو بھیجا جاؤ بہن سے کہو بچے کو کیوں رلاتی ہے۔ عورت نے کہا جاؤ جاؤ تمہارا کام کرو۔ پھر روئے، پھر آئے، پھر روئے، تو عورت نے کہا میرا اور عمر کا فیصلہ تو خدا کرے گا، کیوں رلاتی ہو؟
کیوں رلاتی ہو؟ کہ میرے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو دیگچی میں کیا ہے؟ کہ دیگچی میں پانی ہے اور اس میں کنکر ہیں، میں اس کو ابالتی ہوں، میرے دلارے یہ سمجھتے ہیں ماں کچھ پکا رہی ہے، وہ بیچارے انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے، میں بھی چولہا بجھا کے بھوکی سو جاؤں گی۔ میرے دوستو، دنیا کی بھوک کا خیال حضرت عمر نے کیا۔ ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اگل بغل میں کتنے ہیں جو مسجدوں سے دور ہے، کتنے ہیں جو شریعت سے دور ہے، کتنے ہیں جو سنتوں سے دور ہے، کتنے ہیں جو کھلم کھلا خدا کے احکام کو توڑ رہے ہیں، کتنے آنسو بہائے ہم نے۔ ان کے پاس سب کچھ ہے، دین نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے، غلام سے کہا سامان لو، اور سامان لے کر جب چلے تو غلام سے کہا میری پیٹھ پر رکھ دو۔ امیر المومنین میں حضرت عمر نے کہا کیا قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائے گا؟ گئے اور امیر المومنین نے کھانا پکایا، اور کھانا پکا کر بچوں کو دیا اور دور بیٹھ گئے۔ غلام نے کہا چلو، کہا نہیں نہیں، جن آنکھوں نے ان کو روتے دیکھا ہے جب تک ہنستا ہوا نہیں دیکھے گی یاد عمر آگے نہیں بڑھے گا۔ اور پھر اتنے روئے کہ عمر کی غفلت کی وجہ سے کتنے بچے بھوک سے سوئے ہیں، عمر تو خدا کو کیا جواب دے گا؟ انتقال ہوا، شہید ہوئے، دشمن نے خنجر مارا، کبھی ہوش کبھی بے ہوشی، بے ہوشی ہوتی، نماز کا وقت آ جاتا تو لوگ کان میں کہتے الصلاۃ الصلاۃ، تو ہوش میں آ جاتے تھے اور یوں فرماتے ای واللہ، ہاں ہاں ہاں، خدا کی قسم اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں، کوئی حصہ نہیں اس کا، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کرے، کوئی حصہ نہیں اس کا۔ نیت کرو کہ آج سے انشاءاللہ ہماری کوئی نماز آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ۔ بیٹے عبداللہ سے کہا عبداللہ مدینہ میں چکر لگاؤ، میرے زخمی ہونے سے لوگ راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ گئے چکر، ابا مدینہ کا ایک فرد غم میں ڈوبا ہوا ہے، کہا اللہ تیرا شکر ہے تیرے بندے مجھ سے راضی ہے، یہاں تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری وجہ سے کون دکھی ہے، میرے جملے سے کس کا دل ٹوٹا ہے، میرے کرتوت سے کس کی بے عزتی ہوئی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب بیٹے آئے، ابا کا سر اپنی ران پر رکھا، ابا کا سر اپنی ران پر رکھا، کہا بیٹا سر زمین پر ڈال دے، کہا نا ابا، بیٹا سر زمین پر ڈال دے، زمین پر رکھا اور اپنے رخسار کو زمین سے رگڑ رہے ہیں اور یوں کہتے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَكْفِكَ رَبُّكَ، عمر تیری ہلاکتی میں کیا شک ہے اگر خدا نے تجھے معاف نہ کیا۔ ہم ہیں کہاں میرے دوست؟ حیات صحابہ میں لکھا ہے کہ صحابہ پوری پوری رات عبادت کرتے تھے اور اللہ کا ذکر ایسا کرتے تھے جیسے ہوا کی وجہ سے درختوں کی ڈالیاں جھومتی ہے، جھوم جھوم کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور ایسے روتے تھے دعا میں کہ جیسے پوری رات گناہ میں گزاری ہو، ایسے روتے تھے۔ ایمان والا عبادت کر کے روئے گا، نماز پڑھ کے روئے گا، گشت کر کے روئے گا، بیان کر کے روئے گا، 3 دن لگا کر روئے گا، پتہ نہیں قبول ہے کہ قبول نہیں ہے۔ کہا بیٹا ماں عائشہ کے پاس جاؤ، ماں عائشہ کے پاس جاؤ اور امی جان سے یوں کہو جہاں میرے 2 دوست سوئے ہیں وہاں عمر کی تمنا ہے کہ عمر کو وہاں دفن کیا جائے۔ ماں عائشہ کے حجرے میں، ماں عائشہ کے بعد پہنچے، کہا یہ تو جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی تاکہ میرے شوہر اللہ کے نبی علیہ السلام اور میرے ابا حضرت ابوبکر کے بعد میں سوؤں، لیکن میں عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ کہا ابا اجازت مل گئی؟ کہا بیٹا ہو سکتا ہے میری شرم میں اجازت دی ہو، جب میری روح نکل جائے میرا جنازہ لے کے چلو تو بیٹا ایک کام کرنا، میرا جنازہ ذرا تیز لے کے چلنا، اگر میں گنہگار ہوں
تو میں اپنے گناہوں کا بوجھ لوگوں کے کندھوں پر زیادہ دیر رکھنا نہیں چاہتا. کیا ہے میرے دوست؟ اور اگر معاملہ دوسرا ہے تو مجھے جلدی اپنے قبر کے حوالے کر دینا اور مسجد نبوی کے سامنے جنازہ رکھنا اور جنازہ رکھ کر پھر اجازت لینے جانا. لیکن اس وقت مجھے امیر المومنین مت کہنا. یہاں تو ماضی اللہ جو بدلتا ہوں چھوڑتا نہیں ہے. ہاں مجھے امیر المومنین مت کہنا اس لیے کہ میں اس وقت امیر المومنین نہیں رہا ہوں گا. یوں کہنا عمر اجازت لیتا ہے. تو ماں عائشہ اندر تھی، روتی ہوئی اوڑھنی سر پر ڈال کر باہر آ گئی کہ حضرت عمر کو کہو، لوگوں سے کہو حضرت عمر کو یہاں دفن کریں. ماں عائشہ فرماتی ہے جب تک عمر دفن نہیں ہوئے تھے میں بغیر پردے کے اپنے حجرے میں جاتی تھی، اس لیے کہ میرے ابا تھے اور میرے شوہر تھے. لیکن جب عمر دفن ہوئے ہیں تو میں بغیر پردے کے کمرے میں نہیں گئی، حالانکہ وہ قبر میں ہیں. میرے دوستوں، عورتوں کو پردہ سکھاؤ، عورتوں کو پردہ سکھاؤ. ہماری ذمہ داری ہے عورتوں کو دین سکھاؤ، ورنہ بیچاری رسومات کرتے کرتے مر جائے گی، فضولیات میں وقت برباد کرتے کرتے مر جائے گی. ہماری ذمہ داری ہے کہ عورت کو ہم دین سکھاویں، عورت کو شریعت سکھاویں. وہ کھانا پکانا اپنی ماں کے یہاں سے سیکھ کر آئی ہے، سینہ پلونا اپنے ماں کے یہاں سے سیکھ کر آئی ہے، جھاڑو لگانا برتن دھونا اپنی ماں کے یہاں سے سیکھ کر آئی ہے. ہم نے کیا سکھایا؟ اور سی عورتوں کے کلمے کے الفاظ صحیح نہیں ہیں، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے، عورت کو پتہ ہی نہیں پڑ رہا کس کو کہتے ہیں. ماں عائشہ فرماتی ہے اس کے بعد سے میں بغیر پردے کے قبر میں حجرے مبارک میں نہیں گئی. یہ حال ہے حضرت عمر کا اور صحابہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رو رہے ہیں. میرے دوستو، دنیا حالات کا گھر ہے، حالات کی طرف نظر دے دیکھنا. ان حال میں مجھے کیا کرنا ہے؟ ایک بزرگ تھے جس کو پہلے زمانے میں راہب کہتے تھے. وہ جھوپڑی تھی، وہاں عبادت کرتے تھے. بادشاہ کے دل میں، لوگوں کے دلوں میں بڑی عظمت تھی. ایک مرتبہ ان کی ماں وہاں پہنچی، وہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا بیٹا، اب یہ نماز میں سوچنے لگے، صلاتی و امی، دل میں کہ اللہ نماز پڑھوں کہ نماز چھوڑ کر ماں کو جواب دوں. فیصلہ کیا نماز پڑھو. ماں چلی گئی. دوسرے دن آئی یہ نماز میں، کہا بیٹا، انہوں نے کہا یا اللہ صلاتی و امی، نماز پڑھتا رہوں کہ نماز چھوڑ کر امی کو جواب دوں کہ نماز پڑھو. تیسرے دن آئی، بیٹا، انہوں نے کہا صلاتی و امی، نماز پڑھو کہ ماں کو جواب دوں کہ نماز پڑھو. ماں چلی گئی. جاتے جاتے یوں کہہ گئی اللہ تجھے موت نہ دے جب تک تو کسی رنڈی کا منہ نہ دیکھے. دعا آسمان پر گئی، قبول ہوئی. اللہ کی طرف سے نظام چلا، لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا اور لوگوں نے پیترا کیا کہ اس کو ذلیل کرو. اور ذلیل کرنے کے لیے ایک بدماش عورت کو بھیجو اور عورت سے کسی بھی طرح تو منہ کالا کرانا ان کے ساتھ. لیکن وہ پھندے میں آئے نہیں. تو ایک چرواہا پیڑا بکریاں چرا رہا تھا، اس نے منہ کالا کر دیا، یہاں تک کہ حمل بھی ٹھہر گیا اور مدت گزری، بچہ بھی پیدا ہو گیا. اب لوگوں نے بادشاہ تک بات پہنچا. بادشاہ وہ جو بزرگ ہے نا، جس نے تو یہ کیا ہے. کیا کیا؟ عورت سے پوچھو. عورت نے کہا منہ کالا کیا، حمل ٹھہرا، بچہ بھی پیدا ہوا، اتنی مدت ہو گئی. بادشاہ نے آرڈر دیا جھوپڑی جلاؤ، منہ کالا کرو اور گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں گھماؤ اور یوں کہو جو منہ کالا کرے گا اس کی یہ سزا ہے. ہوا
بٹھانے کے بعد گھما رہے ہیں، اور اس چپرا سے کہتا ہے جو منہ کالا کرے گا اس کی یہ سزا، اور یہ کہتے ہیں جو ماں کی نافرمانی کرے گا اس کی یہ سزا۔ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ماں کے دروازے سے گدھا نکلا، ماں نے دیکھ لیا تو دعا اوپر پہنچ چکی ہے، گھما گھما کر بادشاہ کے دربار میں لائے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہا کیا؟ اس عورت کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا؟ کہا کس نے کہا؟ عورت سے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اس نے منہ کالا کیا اور یہ بچہ اس کا ہے۔ وہ بزرگ نے بچے کے پیٹ پر انگلی ماری۔ 3 بچے بچپن میں بولے ہیں، ان میں کا ایک بچہ یہ ہے، پیٹ پر انگلی ماری، بول تو کس کا ہے؟ تو بچہ بولا میں تو فلاں چرواہے کا ہوں، پیڑار کا ہوں۔ بادشاہ تعجب میں پڑ گیا، بھئی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اصل میں بات یہ تھی کہ حال مجھ پر آیا تھا نماز کا، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے تھا وہ میں عمل نہیں کر سکا، اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے آدمی نفل پڑھتا ہو اور ماں باپ پکارے تو نفل چھوڑ دو، ماں باپ کا جواب دو۔ میں یہ حکم پورا نہیں کر سکا جس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گیا۔ حالات آئیں گے، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور اگر فرض نماز پڑھتا ہو اور ماں باپ پکارے اور اندازہ یہ ہے کہ تکلیف کی وجہ سے پکارتے ہیں، نماز توڑ اور ماں باپ کے پاس جا، خدا کا حکم یہ ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے جنگل میں، سامنے بڑا کھڈا ہے اور ایک اندھا آدمی آ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اندھا گرے گا، نماز توڑ اور اندھے کو سنبھال۔ کس وقت کا کیا حکم ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دنیا حالات کا گھر ہے، ان حالات میں مجھے کیا کرنا ہے اس کو سمجھ کر چلیں گے، اور حالات کا اصل لیے بغیر اللہ کا حکم ان حالات میں پورا کریں گے، اللہ ان حالات کو خیر کا ذریعہ بنا دے گا۔ آفتوں کو ہٹا کر خدا امن و امان کی بلا قائم کرے گا، خوف کو ہٹا کر خدا امن پیدا کرے گا، بے برکتی کو ہٹا کر خدا برکتوں کے فیصلے کرے گا، آپس کی لڑائیوں کو ہٹا کر خدا محبتوں کا فیصلہ کرے گا۔ اب میں نے بات شروع کی تھی کہ ہر ایک اپنے دکھ میں ڈوبا ہوا ہے اور دکھ سے نکلنا چاہتا ہے، اور یہ ڈوبا ہوا نہیں ہے، اللہ نے ڈبایا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ڈنکے کی چوٹ کہا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ جو میرے دین سے منہ پھیرے گا، میرے دین کو پیٹھ دکھلائے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ تنگ کا مطلب یہ نہیں بہت بڑا بنگلہ کا چھوٹا جھوپڑا ہو گیا، اچھا خاصا لباس کا چڈی بڈی ہو گئی ہے نا، تجوری بھری ہوئی تھی 50-500 کی نوٹوں سے اور 10-10 کی نوٹیں ہو گئی، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دل کا قرار خدا چھین لے گا۔ اب راستہ کیا؟ مال بڑھاؤ، بینک بیلنس بڑھاؤ، کاروبار و دھندا بڑھاؤ؟ نہیں، حالات خدا کی طرف سے، اور ان حالات کا حل بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے حل بتایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح کرے گا، آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا بول، کانوں کا استعمال، دماغ کی سوچ، ہاتھ پیر کی حرکت، کمائی خرچ، شادی بیاہ، موت میت، چہرہ مہرہ، لباس پوشاک، جو اپنے عمل کو صحیح کرے گا اور اپنے یقین کو بنائے گا، اپنے یقین کو جو بھی مالدار غریب چھوٹا بڑا، پڑھا لکھا ان پڑھ مرد عورت شہری دیہاتی، جو بھی کرے گا، اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں دنیا میں مزیدار زندگی دوں گا، مزیدار زندگی دوں گا۔ حل یہ ہے، لیکن عمل صحیح ہو، یقین صحیح ہو، اس کے لیے اللہ نے جہاں بیماری پیدا کی وہاں دوا پیدا کی، اللہ نے جہاں بھوک پیدا کی وہاں کھانا بنایا، اللہ نے جہاں پیاس رکھی وہاں اللہ نے پانی رکھا، اللہ نے جہاں جوانی دی تو وہاں جوڑا رکھا، اللہ نے زندگیوں کو تنگیوں کو دور کرنے کے لیے اور صحیح زندگی حاصل کرنے کے لیے محنت دی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کرو محنت اللہ کی نسبت پر، کرو محنت، بناؤ یقین، کرو محنت، بناؤ ایمان، کرو محنت، پیدا کرو خدا کا تعلق، کرو محنت اور
بچاؤ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. نیک عمل پر خدا میری مدد کرے گا اور صحیح یقین پر خدا مجھے اپنا مقرب بندہ بنائے گا. اس کے لیے جو جتنا مجاہدہ کرے گا ہم اس کے لیے راہیں کھولتے چلے جائیں گے. محنت میرے دوستو یہ ہے اور یہ زندگی بھر کی محنت ہے. نیت کرو انشاءاللہ زندگی کے آخری دن تک اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرتے رہا کریں گے انشاءاللہ. مجمع میں خدا نے پہنچایا ہے. شب برات کے فیصلے ہو چکے ہیں. معلوم نہیں کس کی موت کس کی زندگی, کس کی تندرستی کس کی بیماری, کس کے لیے چین کس کے لیے بے اطمینانی. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آیا تھا میں بیان سننے, آیا تھا میں جوڑنے, لیکن اب مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے اور اللہ کے بھروسے مجھے چلے یا 4 مہینے کے لیے خدا کی راہ میں یہاں بھی جانا ہے. اب ہمت کر کے بتلانا شروع کرو. جس اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہو دعا تک اسی اطمینان سے بیٹھے رہنا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا, اللہ سے سودا کرنا. اے مالک, آج تک کی زندگی غفلت میں گزاری ہے, دنیا کے پیچھے برباد کر چکا ہو, تیری ذات کو چھوڑ کر مخلوقات کی غلامی میں پڑا ہوا ہوں. اے اللہ, میں نیت کرتا ہوں مجھے جانا ہے تیری راہ میں, تو میرا ہاتھ پکڑ لے. اللہ ہاتھ پکڑ لے گا اور اللہ نکلنا آسان کرے گا. اب ہمت کے ساتھ بولنا شروع کرو. کون خوش نصیب ہے جو چلے اور 4 مہینے اس مجمع سے, اس جوڑ سے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے؟ بولنا شروع کرو.